نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 سے لے کر 103 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کر 109 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ تقولوا کہو، راعنا راعنا، وقولوا اور کہو، انظرنا نظر کرم فرمائیے ہم پر، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور واسطے کافروں کے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ اے ایمان والو نہ کہو رائنا، اور کہو نظر کرم فرمائیے ہم پر، اور سنو اور واسطے کافروں کے دردناک عذاب ہے۔ ما نہیں، یود چاہتے، الذین جو لوگ، کفروا کافر ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، وللمشرکین اور نہ مشرکوں سے، ان یہ کہ ینزل اترے، علیکم آپ پر، من خیر بھلائی، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، یختص مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ نہیں چاہتے جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب سے اور جو مشرک ہیں، یہ کہ آپ پر کوئی بلائی اترے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما نہیں، ناسخ منسوخ کرتے، من آیتن آیتوں سے، او یا ننسہا بلاتے اسے، نأتی لاتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس کی مثل۔ علم کیا نہیں، تعلم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل اوپر ہر ایک شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ نہیں منسوخ کرتے ہم آیتوں سے یا بلاتے اسے، لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس کی مثل۔ کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ علم کیا نہیں، تعلم جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، لہو اسی کی ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، من کوئی، ولی جن کارساز، ولا اور نہ، نصیر مددگار۔ کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ ام یا تریدون تم چاہتے ہو، ان یہ کہ، تسألوا سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ، سئیلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل پہلے، ومن اور جو کوئی، یتبدل بدل لے، الکفر کفر کو، بالایمان بدلے ایمان کے، فقد پس تحقیق، ضل گمراہ ہوا، سواء سیدھی، السبیل راہ سے۔ یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے پہلے، اور جو کوئی بدل دے کفر کو بدلے ایمان کے، پس تحقیق گمراہ ہوا سیدھی راہ سے۔ ودّا چاہتے ہیں، کثیرن بہت سارے، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو کاش، یردونکم کہ لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کافر کر کے،
حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم اپنے جیوں سے، من بعد ما بعد کے، تبین واضح ہو چکا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو پس معاف فرماؤ، واصفحوا اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ، یأتی اللہ لائے اللہ تعالیٰ، بامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر ایک، شیئن چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب سے کہ کاش لوٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر کر کے، حسد کرتے ہوئے اپنے جیوں سے، بات کے واضح ہو چکا ان کے لیے حق، پس معاف فرماؤ اور درگزر کرو، یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب فرما کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھائے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان اقدس میں ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک ذو معنی لفظ بولنے سے منع کر دیا گیا ہے، اگرچہ اس لفظ کے معنی ہماری رعایت فرمائے کے ہیں، یعنی ہم بات نہیں سمجھے لہٰذا دوبارہ فرما دیں تاکہ ہم سمجھ سکیں، لیکن یہود جو طنز اور شرارت کے لیے آیا کرتے تھے، وہ زبان کو ذرا لچکا کر راعینا کے بجائے راعینا کہا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے، وراعینا لجم بألسنتہم، جس کے معنی ہو جاتے تھے ہمارا گڈڑیا یعنی چرواہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولنے سے منع کر دیا کیونکہ اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی تھی۔ اگر کبھی ضرورت پڑ ہی جائے تو انظر نہ کہہ لیا کریں، یعنی ہم پر نگاہ کرم فرمائیں۔ اس سے ہمارے بعض نعت گو حضرات بھی سبق سیکھیں جنہوں نے اپنے کلام میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرانے کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اور خصوصاً وہ حضرات بھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں غلط جملے اور مثالیں دی ہیں، آج اپنی روش سے باز آ جائیں، ورنہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم کو یاد رکھیں۔ یہاں پر کافر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے ادبوں اور گستاخوں کو کہا گیا ہے، خواہ وہ کسی بھی علاقے یا گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیت سے وہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں جو کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو کافر نہیں کہنا چاہیے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا ہے۔ اگر وہ اپنی کتاب پر چلنے والے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرتے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لاتے۔ ما ناسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نسخ کے معنی حکم کے اٹھا لینے کے ہیں، اور انسا کے معنی حکم اور تلاوت دونوں کا اٹھ جانا۔ متقدمین حضرات نسخ کو اس سے وسیع معنوں میں لیتے ہیں، یعنی وصف آیت کے مطلق تغیر کو نسخ کہتے ہیں، اور متاخرین نے نسخ کو محدود معنی میں لیا ہے، یعنی آیت کا حکم مع تلاوت یا بدون تلاوت کے اٹھا دینے کو نسخ کہتے ہیں۔ یہودی قرآن کے متعلق مسلمانوں میں شبہ ڈالنے کے لیے کہتے تھے کہ اگر دوسری آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ان سابقہ کتب کے بعض احکام کی جگہ اس قرآن میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر قرآن بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے ہیں
جو انہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم حافظوں سے اتر جائے؟ یہ باتیں وہ کسی تحقیق کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ مسلمانوں میں قرآن کے متعلق محض شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احکامات وقت اور حالات کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت اور حالات بدلتے جاتے ہیں، احکامات بھی بدلتے جاتے ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کی اولاد کا آپس میں عقد جائز تھا کہ حالات اور ضرورت متقاضی تھے، بعد میں اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح باقی شریعتوں کے احکامات جو چل سکتے تھے انہیں باقی رکھا گیا، اور جن کی ضرورت نہیں تھی انہیں منسوخ کر دیا گیا۔ نسخ کے معنی شریعت میں ازالہ یا تبدیلی نہیں، اصلی مغالطہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یا نسخ کو اردو کی منسوخی کے مترادف سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہاں ہنگامی قوانین کی جگہ مستقل اور دوامی قوانین لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ بچے کو دانت نکلنے سے پہلے شربی اور نیم شربی غذائیں موضوع ہوتی ہیں، دانت نکلنے کے بعد دوسری غذائیں شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح تدریجاً احکامات آتے رہے ہیں۔ رہا قرآن کا معاملہ تو یہ سابقہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ خود منسوخ ہونے کے لیے۔ قرآن پاک میں احکام چونکہ تدریجاً نازل ہوئے ہیں، اس لیے سابقہ حکم کا جب وقت پورا ہوا تو قائم مقام حکم آ جانے پر پہلی آیت میں نازل شدہ حکم موقوف ہو گیا۔ جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 15 میں، جب تمہاری عورتیں بے حیائی کے ساتھ آئیں اور تم میں سے 4 گواہ گواہی دیں تو انہیں اپنے گھروں میں روک لو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ بنائے۔ بدکار عورتوں کی سزا حد زنا سورۃ النور آیت نمبر 2، زانی مرد اور زانی عورتوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں تمہیں ان پر رحم نہ آئے اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو، اور انہیں کوڑے مارتے ہوئے مومنوں کے ایک گروہ کو گواہ بنا لو۔ نازل ہونے سے پہلے ہے۔ بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں تو گزارش ہے کہ نسخ کے معنی پہلا حکم واپس لینے نہیں بلکہ اس کی مدت پوری ہونے کے ہیں، جیسا کہ شراب کی حرمت کا حکم بھی تدریجاً ہوا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، اسے کسی قسم کی رکاوٹ کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو وہ اپنی مخلوق کی سہولت کے لیے ان کے مناسب حال احکام نازل فرماتا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف فرمائے، وہ احکم الحاکمین ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں دین اسلام سے پھیر دیں، اس کے بعد کہ تم ایمان لائے تمہیں کفر پر واپس پھیر دیں۔ ایسا وہ حسد کی بنا پر کرتے ہیں جو انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تم سے ہے کہ نبوت بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی، اور تم ان کے ماننے والے کیوں ہوئے، اس کے باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا۔ جو نشانات نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان کی کتابوں میں تھے وہ دیکھ چکے تھے، اب صرف شیطان کی طرح مارے حسد کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ پس تم معاف کرو اور درگزر کرو، یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔